اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پولیٹیکل فلاسفی میں آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور آج ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے ڈگری سٹی اسٹیٹس۔ اور بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر ہم ایک پولیٹیکل فلاسفر کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے یہی اسٹڈی کرنا چاہیے کہ حالات کس طرح تھے، پولیٹیکل حالات کس طرح تھے، اکنامک حالات کس طرح تھے، یا سوشل حالات کس طرح تھے، یا لنگوسٹک کنٹیکسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ الفاظ جو ہیں وہ کس طرح استعمال ہو رہے تھے انہی ادوار میں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم پلیٹو اور ارسطاٹل یا سوکریٹس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے آئیڈیاز کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دی گریٹ سٹی اسٹیٹ جو ہے ان کی حالات جو ہیں وہ اسٹڈی کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہے ایتھینین ڈیموکریسی کی، جو کہ تقریباً 200-300 سال سے پلیٹو اور ارسطاٹل کے ادوار میں 200-300 سال سے جو ہے یہی سسٹم چلتا آ رہا تھا۔ تو یہ کس طرح کون سی انسٹیٹیوشنز جو ہے اس میں کون سے امپورٹنٹ جو ہے انسٹیٹیوشنز تھے، اور بیسیکلی ہم انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے، چونکہ انسٹیٹیوشنز ایک کردار ادا کرتی ہے کہ سوسائٹی کے لیے، یا سوسائٹی کا یا نظام جو ہے یہ بنتا ہے انسٹیٹیوشنز یا پولیٹیکل سٹرکچر سے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایتھنز کے پولیٹیکل سٹرکچرز کس طرح تھے، کس طرح انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ کس طرح تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جنرل اسمبلی جو تھی ایتھینین ڈیموکریسی میں، جس کو ایکلیشیا کہا جاتا تھا، ایکلیشیا میں اس طرح تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے، ہر ایک سٹیزن، ہر ایک بندہ نہیں، ہر ایک سٹیزن جو ہے ایتھنز کا، ہر ایک سٹیزن جو ہے جو 20 ایئرس سے ان کا اگر فار ایگزامپل وہ 20 ایئرس کا ہے یا 20 ایئرس سے اباؤ ہے، تو وہ اٹینڈ کر سکتا تھا اس ایکلیشیا کو، جو کہ ایک جنرل اسمبلی کا کردار اس کا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سٹیزن شپ جو ہے وہ تقریباً ہر ایک میل کو، یہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر ایک میل کو جو تقریباً سٹیزن وہ ہوتا تھا جو میل ہو، اور جو ایتھینین میل ہو، مطلب یہ ہے کہ جو ایتھنز میں پیدا ہوا ہو، یا ایتھینین سٹیزن شپ، ظاہری بات ہے کہ اسی جو جن کے ماں باپ جو ہے، یا خصوصاً باپ جو ہے، اگر وہ سٹیزن ہو ایتھنز کا، وہی لوگ جو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ سٹیزن شپ حاصل کر سکتے تھے، یا وہ سٹیزن ہوتے تھے ایتھنز کے۔ اور تقریباً 3 لاکھ جو ہے وہ ایتھنز کی پاپولیشن تھی، اور اسی میں صرف وہی لوگ جو ہے وہ سٹیزن شپ رکھتے تھے جو کہ میل تھے، اور ایتھنز سے ان کا تعلق تھا۔ مطلب جتنی بھی فیملیز ان کے ماں باپ کے ساتھ اگر سٹیزن شپ تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ سٹیزنز ہوتے تھے۔ اور تقریباً 50,000 جو ہے وہ ان 3 لاکھ لوگوں میں تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50,000 لوگ جو ہے وہ سٹیزن تھے، اور ایکلیشیا کے کورم تقریباً 6,000 تھا۔ اور تقریباً اس طرح ہے کہ سال میں یہ 40 مرتبہ جو ہے وہ ملتے تھے، اور تقریباً ہر 9th ڈے پر یا 10th ڈے پر جو ہے وہ ان کا ملنا جو ہے وہ لازمی تھا۔ اور 40 اینول میٹنگز میں تقریباً 10 اس طرح کی میٹنگز تھے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے، اور اس کی امپورٹنس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے ایکلیشیا کیریا، کہ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے انہی 10 جو میٹنگز ہوتے تھے، ان میں مختلف جو ہائر آفیشلز تھے، ان پر جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے، یا وہ پاس کیا جاتا تھا، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس کیا جاتا تھا اسی 10 میٹنگز میں۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک جو پرائسز ہے، وہ پرائسز جو ہے وہ بھی اسی 10 میٹنگز جو ہے، اسی 10 میٹنگز میں اکنامک چیزوں کے جو پرائسز ہے وہ بھی ڈٹرمن ہوتے تھے ایکلیشیا میں، انہی 10 جو ہے میٹنگز میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ڈسکس ہوتے تھے انہی 10 میٹنگز میں ایکلیشیا کے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جتنے بھی سٹیزنز تھے، فار ایگزامپل ان میں جو بھی 20 ایئرس اولڈ ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو وہ مطلب اٹینڈ کر سکتا تھا انہی سیشنز کو، جن سیشنز میں فار ایگزامپل پرائسز ڈٹرمن ہوتے تھے، جن سیشنز میں کوئی ہائر آفیشل پر فار ایگزامپل ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس کیا جاتا تھا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفنس کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی وہ بھی انہی 10 میٹنگز میں جو ہے وہ
وہ حصہ جو ہے جتنی بھی سٹیزنز تھے وہ حصہ لے سکتے تھے. اور اس طرح ہے کہ پھر اس طرح بھی ہوا کچھ دنوں کے بعد، تقریباً ایک سینچری کے بعد، جو ایتھنز میں ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک سسٹم جو بحال کیا گیا تھا، تقریباً 100 سال بعد جو ہے، تقریباً 100 سال بعد یہ بھی کیا گیا کہ ایک دہاڑی کے جو آج کل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہاڑی کی مقدار سے جو ہے لوگوں کو پیمنٹ بھی کیا جاتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جب بھی میٹنگ ہوتا تھا تو میٹنگ سے پہلے جو ہے وہ مختلف مارکیٹس میں لوگوں میں جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے تھے نوٹسز، یا جو اور جس پر میٹنگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہوتے تھے، یا لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آنے والی میٹنگ میں فار ایگزامپل کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب میٹنگ شروع ہو جاتا تھا فار ایگزامپل صبح سے، تو اس طرح ہوتا تھا کہ پولیس آفیسرز جو ہے وہ لوگوں میں گھومتے تھے اور ان کے پاس کلرز ہوتے تھے، اور ریڈ کلرز ہوتے تھے، اور جو بھی لیٹ ہوتا تھا تو ان پر جو ہے وہ ریڈ کلر کا جو ہے پولیس جو ہے وہ ریڈ کلر کا نشان کرتے تھے. اور اسی کے ذریعے سے جو ہے پولیس آفیسرز جو تھے وہ لوگوں کو یہ یاد دہانی کرتے تھے کہ آپ ٹائم پر جو ہے میٹنگ پر آپ ٹائم پر پہنچے. اور جب بھی فار ایگزامپل اگر ایک بندہ لیٹ ہو جاتا تھا تو ان پر اگر ریڈ نشان ہوتا تھا تو ان پر جو ہے وہ ان سے جرمانہ لیا جاتا تھا. تو یہ ایک بھی، اور اس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ ٹائم پر جو ہے وہ میٹنگ تک پہنچ سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنس کی بات اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھینین سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ تھے، خصوصاً سٹیزنز یا جتنے بھی لوگ تھے، ان کو ایکلیشیا میں جو ہے فری اسپیچ کی اجازت تھی. اور اس طرح کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی خیالات کا اظہار کر سکتے تھے، ہر ایک بندے کو جو ہے وہ بولنے کی اجازت تھی، جتنی بھی سٹیزنز تھے. اور ان کے سٹیٹس کو نہیں دیکھا جاتا تھا، ان کی حالات کو نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ ان کو جو ہے وہ اپرچونٹی دی جاتی تھی کہ وہ بول سکے. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اگر وہ بولنا چاہتے ہیں تو وہ بول سکے. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ نہیں تھا کہ ان کو بولنے کی اجازت تھی، وہ کریٹیکل بھی ہو سکتے تھے. وہ اسٹیٹ کے پالیسیز پر جو ہے وہ جتنی بھی سٹیزنز تھے، جتنے بھی ممبرس تھے، وہ تنقید کر سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹنگ کا حساب اس طرح ہوتا تھا کہ میجارٹی کے ذریعے سے ریزولوشنز پاس ہوتے تھے، یا جتنی بھی چیزیں فار ایگزامپل اگر ڈیفنس کے حوالے سے ہو، پرائسز کے حوالے سے یا مارکیٹ کے حوالے سے ہو، یا ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہو یا ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہو، تو ووٹنگ اس طرح ہوتا تھا کہ بائی ہینڈز جو ہے وہ شو کیا جاتے تھے. اور فار ایگزامپل اسی کے ذریعے سے وار اینڈ پیس کی چیزیں جو ہے یا ڈیفنس کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوتے تھے، اور اس پر ووٹنگ ہوتا تھا ایکلیشیا میں. ٹریٹیز پر جو ہے اسٹیٹس کے درمیان بہت سے ٹریٹیز ہوتے تھے، مختلف معاہدے ہوتے تھے. تو آج کل اگر ہم کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل یو ایس اے کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہاں پر ٹریٹیز جو ہے وہ ریٹیفیکیشن اس کی ہوتی ہے، یا دوسری ممالک میں ہوتی ہے کانگریس میں. تو ایتھنز میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ ایکلیشیا سے اس کی وہ ریٹیفائی ہوتے تھے اور اس پر ووٹنگ ہوتا تھا ٹریٹیز پر. اور ڈومیسٹک پالیسیز پر جو ہے وہ ایتھینین سٹیزنز جو ہے وہ ایکلیشیا میں ڈیسائیڈ کرتے تھے، انہی چیزوں پر جو ہے وہ ووٹنگ ہوتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے تھے، جتنی بھی فار ایگزامپل جتنے بھی اگر لوگ بولنا چاہتے تھے، ساری چیزیں جو ہے، یا فار ایگزامپل منٹس کی بات ہم کرتے ہیں، جو منٹس جو ہے وہ ریکارڈڈ ہوتے تھے. اور وہ ریکارڈڈ جو جتنی بھی ڈیسیجنس ہے، جتنی بھی فار ایگزامپل باتیں ہیں، وہی چیزیں جو ہیں پھر سوسائٹی میں یہ پبلش بھی ہوتے تھے، تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پہچان سے وہ باخبر رہیں ایکلیشیا کے ڈیسیجن سے، یا ایکلیشیا کے حالات سے، یا پولیٹیکل افیئرس سے. تو اس کا بھی ایک بہت بہترین نظام تھا کہ جتنی بھی چیزیں اسمبلی میں جتنی بھی چیزیں ڈسکس ہوتے تھے، وہی چیزوں کے جتنے بھی لوگ بات کرتے تھے، جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے تھے وہ پبلش ہوتے تھے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ باخبر رہتے تھے. دوسرا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں وہی لوگ بھی ان کا پروزیکیوشن ہوتا تھا، جو فار ایگزامپل اسپیاناج میں وہ ہوتے تھے. مطلب یہ ہے کہ جو
اسٹیٹ کے خلاف ہوتے تھے یا اسٹیٹ کے خلاف اگر سازش کا حصہ ہوتے تو وہی لوگ جو ہیں وہ بھی میجورٹی کی ووٹ سے یہاں پر مطلب ان کا پروزیکیوشن ہوتا تھا. دوسرا ہمارے ساتھ ہے دی کونسل. اور کونسل میں بیسیکلی اس طرح ہے کہ جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک ایکلیشیا جو ہے یہ ایک جنرل اسمبلی کا کردار تھا اس کا. تو دی کونسل جو ہے یہ اس کا کردار جو ہے اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹو باڈی تھی. اور یہ اس طرح تھا کہ جو ڈیسیجنز ہوتے تھے ایکلیشیا میں یہ دی کونسل جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے تھے. اور اس طرح ہے کہ یہ تقریباً 500 سٹیزنز پر مشتمل تھا. اور جتنی بھی 50 سٹیزن جو ہے ایک ٹرائب سے تقریباً 10 ٹرائب سے جو ہے وہ 50 بندے جو ہے وہ اٹھا لیے جاتے تھے. تقریباً 10 بندے جو ہے ایک ٹرائب سے. اور تقریباً وہی لوگ جو مطلب یہ ہے کہ دی کونسل کے لیے ممبرشپ کا ایلیجبلٹی کا جو ایج ہے وہ تقریباً 30 ایئرس تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 50 لوگ جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے تھے اسی کونسل سے. ان میں تقریباً 10 لوگ جو ہے ایک ٹرائب کے تھے. مطلب یہ ہے کہ 5 ٹرائب سے جو ہے 10 لوگ اور 50 ممبرز جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے تھے. اور اس طرح ہے کہ اچھا اس سے اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہے وہ بنتے تھے. اور چونکہ دی کونسل کو بول کہا جاتا تھا. اور 36 ڈیز کے لیے یہ 50 ممبرز جو ہے ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی تھی. اور اس طرح ہے کہ اس کا جتنی مطلب یہ ہے کہ دی کونسل کی جتنی بھی ورکس ہیں وہ اس کی ذمہ داری جو ہے انہی 50 ممبرز پر ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہی 50 ممبرز پر میں پھر ایک دن کے لیے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ ایز اے چیئرمین جو ہے وہ الیکٹ کیا جاتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دی کونسل میں یا دی بول میں ایک بندہ جو ہے ایک سٹیزن جو ہے وہ 2 مرتبہ جو ان کا لائف ٹائم ہے لائف میں وہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ ممبر نہیں بن سکتا تھا دی کونسل کا. اچھا ڈیم جو ہے اس طرح ہے کہ اگر ایک بندہ چاہتا تھا کہ میں ممبر بن جاؤں دی کونسل کا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اب پہلے ڈیم جو ہوتے تھے وہ اس طرح ہوتے تھے جو آج کل لوکل گورنمنٹس میں ولیج کونسلز ہوتے ہیں. تو ولیج کونسلز میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ دماغ جو ہوتا تھا جو ہیڈ کرتا تھا ڈیم کو جس طرح چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے. اور وہ بھی لاٹ پر جو ہے ایک سال کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ الیکٹ کیا جاتا تھا یا سلیکٹ کیا جاتا تھا لاٹ پر ڈیم کے لیے. مطلب کونسلر جو ہے جو آج کل چیئرمینز ہوتے ہیں اس طرح کی دماغ ہوتا تھا. اچھا اور وہی بھی مطلب لوکل بیسس پر ڈیم میں بھی مختلف کمیٹیز ہوتے تھے. مختلف اسمبلی جو ہے ان کا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ونس اے ایئر جو ہے وہ ملتے تھے. اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ دی کونسل کے لیے کون سے ممبر کو سلیکٹ کیا جائے. اور اسی بیسیکلی ایک ٹرائب سے یا ایک جو نیچے لوکل سطح پر جو ڈیمز ہوتے تھے انہی سے لوگ جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے تھے اور بعد میں دی کونسل میں ان کا حصہ ہوتا تھا. پھر یہ ہے کہ اچھا لیکن یہ ہے کہ دی کونسل کی ممبرشپ جو ہے وہ صرف جو اس طرح ہے کہ ایتھنز میں تقریباً 4 اس طرح کلاسز تھے جو کہ پراپرٹی کلاسز کہا جاتا تھا ان کو. صرف 3 اس طرح پراپرٹی کلاسز تھے جو حصہ لے سکتے تھے دی کونسل میں. اچھا اور دی کونسل کا کام یہ تھا کونسل کا یہ دی بول کا کام یہ تھا کہ وہ اسمبلی کے لیے ایجنڈا جو ہے وہ سلیکٹ کرتے تھے. فار ایگزامپل اگر ہم پہلے ہم نے کہا کہ جو آفیسرز ہوتے تھے یا جو میٹنگ سے پہلے جو نوٹس دیا جاتا تھا اسی نوٹس میں اگر ایجنڈے کی بات کرتے تھے وہ کہ آنے والی میٹنگ میں کون سی ایجنڈے پر کام کیا جائے گا کون سی باتوں پر جو ہے وہ ڈسکشنز ہوں گے. تو انہی ایجنڈا جو فار ایگزامپل میٹنگ کا ہے وہ اسمبلی کے لیے دی کونسل جو ہے وہ سیٹ کرتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پروپوزل جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے ایکلیشیا میں ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا پہلے اس بات سے کہ وہ دی بول سے یا دی کونسل سے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ دی کونسل سے اگر فار ایگزامپل ایک چیز جو ہے وہ کونسل نے نہیں دیا تو وہی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوتے تھے ایکلیشیا میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ
جو ایجنڈیز ہوتے تھے جو آتے تھے دی کونسل کو، یہ یا اوپن کویشچن سے آتے تھے، یا ایک ممبر جو ہے دی کونسل کے جو ایکلیشیا کے ممبرس تھے وہ بھی پروپوز کر سکتے تھے کہ وہ یہی جو ہے آنے والے میٹنگ میں یہی ایجنڈا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دی بول جو ہے وہ ایگزیکٹو فنکشن تھے، اس کے ساتھ مجسٹریٹس جو ہوتے تھے انہوں نے بھی تقریباً ایتھنز میں تقریباً 600 جو ہے وہ مجسٹریٹس تھے، اور اس طرح ہے کہ تقریباً 10 ایک مجسٹریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم تھا، ان میں 10 جنرلس ہوتے تھے، اور 10 جنرلس میں ایک جنرل جو ہے ایک ٹرائب سے لیا جاتا تھا، اور یہ چونکہ ظاہری بات ہے کہ جنرل جو ہے یہ ایک ملٹری ونگ تھی دی کونسل کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تقریباً 90 ادر مجسٹریٹ جو ہے وہ بھی الیکٹ ہوتے تھے، اور ان میں زیادہ تر ریلیجیس لوگ جو ہوتے تھے اسی مجسٹریٹ میں جو کہ کونسل حصہ ہوتے تھے، اور فائنینشیل آفیسرس ہوتے تھے جو کہ جو ہے دی کونسل کا حصہ ہوتے تھے۔ اور جتنی بھی تقریباً یہ ہے کہ تقریباً اس طرح ہے کہ آنے جتنی بھی 500 مجسٹریٹ رہ گئے ان میں مختلف لوگ ہوتے تھے، فار ایگزامپل ان میں بزنس مین ہوتے تھے، ان میں مختلف لوگ ہوتے تھے جن کا کام جو ہے جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کا کام جو آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے جتنے بھی کام ہے، فار ایگزامپل اریگیشن سسٹم کی بات ہے، یا کلیننگ اپ اسٹریٹ کی بات ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ریکارڈ کیپرز ہوتے تھے، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ انہی 500 مجسٹریٹس میں وہ اسی مجسٹریٹ کے حصہ ہوتے تھے، اور وہ لاٹری کے ذریعے سے جو ہے وہ لاٹری کے ذریعے سے جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کوئی بندہ جو ہے ایک مجسٹریٹ میں صرف ایک مرتبہ اپنی لائف ٹائم میں وہ اس کا حصہ بن سکتا تھا، دوسری مرتبہ جو ہے وہ نہیں بن سکتا تھا۔ اور تیسری بات اہم یہ ہے کہ جتنے بھی مجسٹریٹس ہوتے تھے، جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، ان کی اسکروٹنی ہوتی تھی فائنینشیل، اور اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل پہلی اسکروٹنی ہوتی تھی، اور بعد میں جب وہ آفس چھوڑ دیتا تھا تو اس کے درمیان اگر کوئی بندہ کرپشن میں کنوکٹڈ ہوتا تھا، مطلب ان پر ثابت ہوتا تھا کرپشن، تو ان سے 10 ٹائمز زیادہ جو ہے جتنی فار ایگزامپل جتنا کرپشن انہوں نے کیا ہے، بعد میں ان سے 50 ٹائمز زیادہ جو ہے وہ پیسے لیے جاتے تھے۔ اور اس طرح ہے کہ کورٹ سسٹم اس طرح تھا، جوڈیشل سسٹم اس طرح تھا کہ تقریباً 200 سے لے کر 500 ایکٹ تک وہ جورز ہوتے تھے، ججز ہوتے تھے، اور تقریباً اس طرح ہے کہ تقریباً 10 کائنڈز آف کورٹس ہوتے تھے جو کہ مختلف اوفینسز کے لیے، مختلف کرائمز کے لیے مختلف کورٹس جو ہے وہ بنائے گئے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح ہے کہ ہر 10 کورٹس میں مطلب یہ ہے کہ تقریباً 600 یا 200 جورز ہوتے تھے، اور 10 کورٹس جتنے بھی ہیں ان کو 600 جو ہے ڈیکاسٹ دیے جاتے تھے، یا ججز جو ہے وہ دیے جاتے تھے، یا جو ممبرس ہوتے ہیں انہی ممبرس جو ہے وہی ممبر جو ہے تقریباً 600 لوگوں پر مشتمل ان کا ایک سیٹ اپ ہوتا تھا۔ اچھا، اور سال میں وہ تقریباً 200 ڈیز جو ہے وہ سیشن میں ہوتے تھے دیکھو دیس کورٹس، اور اس طرح تھا کہ کوئی لائر سسٹم جو ہے وہ نہیں تھا، ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا تھا، اور ڈیفینڈ اور پٹیشنر اور ڈیفینڈنٹ جو ہوتے تھے ان کو ایکول ٹائم دیا جاتا تھا، مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریٹک طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، ہر کسی کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ ڈیفینڈ کرے۔ اور جیوری جو ہوتی تھی وہ دونوں سائڈز کو سنتے تھے اور بعد میں وہ فیصلہ کرتے تھے۔ اچھا، اور پھر بعد میں انہی جیوری جو ہوتی تھی وہ میجارٹی بیسس پر وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھنز میں اگر پلیٹو، ساکریٹیز اور ارسطاٹل جیسے لوگ پیدا ہوئے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے حالات تھے، کیونکہ پولیٹیکل حالات اس طرح تھے کہ جو سوٹیبل تھے، فار ایگزامپل کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ اس کی بہت ایک ٹو لارج ایکسٹینٹ جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ کرٹیکل ہو سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آگے آئے۔ اسی وجہ سے، اسی سسٹم کی وجہ سے، انہی انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھنز کا نام اور ایتھنز کی انسٹیٹیوشنز کو آج ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔